اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود السلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید مصر رمضان حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پریویس ایپیسوڈز کی کنٹینیوشن میں یہی ایپیسوڈ کنٹینیو ہے اور ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن ان سوسائٹی۔ ہمارے گیسٹ مذہبی اسکالر سید زیغم علی رضوی صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کا کہ آغا ایک دفعہ پھر آپ ہماری دعوت پہ اسٹوڈیو میں آئے اور اسی ایپیسوڈ کی کنٹینیوشن میں ہے۔ اگر ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر رہے تھے کون سے علوم ضروری ہیں، کون سے علوم ضروری نہیں ہیں، اسلام میں کن علوم کے لیے تھوڑا سا ممانعت کری ہے یا کن علوم کے لیے تاکید کی گئی ہے سیکھا جائے، تو اسی کنٹینیوشن میں آپ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور ہم جہاں سے ہم نے سلسلے کو روکا تھا، جس جگہ پر ہم پہنچ چکے تھے، اس میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ہر وہ علم کہ جو کہ مسلم معاشرے کو فائدہ دے، اس کا سیکھنا یا تو واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی۔ واجب عینی یعنی کہ فرد پر واجب علم، واجب کفائی یعنی کہ اگر جماعت میں سے کوئی ایک بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کفایت کرتا ہے۔ اس کے اندر اگر یوں دیکھا جائے کہ مثلا توحید شناسی کا علم ہے، یعنی پروردگار عالم کو پہچاننے کا علم ہے، یہ ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ توحید شناس ہو۔ نبوت کی ضروریات، نبوت کا کس انداز سے پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کو جو ہے وہ مبعوث برسالت فرمایا ہے، ان کے فرائض کیا کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں اس معاملے میں کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ سیکھنا جو ہے یہ سب آپ کو اور مجھے فرداً سیکھنا ہے۔ لیکن یعنی کہ میں کسی سے سن کر نہیں ایمان لے کر آؤں گا، یقیناً میں خود درک کروں گا اور پھر میں کلمہ پڑھوں گا اور یعنی کہ اقرار کروں گا۔ اسی لیے عقائد کے اندر آپ تقلید نہیں کرتے، کسی کی بات سن کر آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ خود اس پر اپنا ایمان نہ ظاہر کریں۔ تو یہ علوم یعنی کہ واجب عینی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو یقیناً وہ بیمار بھی ہوں گے، تو ان کے علاج کے لیے، علاج معالجے کے لیے پھر ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر معاشرے میں، مسلم معاشرے میں یا معاشرے میں چند لوگوں کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ ہوں کہ جو علم طب حاصل کریں۔ اگر وہاں عمارتیں بننی ہیں تو پھر کچھ لوگ ہوں جو سول انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کا علم جو ہے وہ حاصل کریں اور وہ اپنا حصہ معاشرے میں ڈالیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو دین ہمارے لیے اتارا ہے اس کا اگر اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں تو آپ ایک مستحکم معاشرے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تمام سے مل کے انبیاء علیہم السلام جو مبعوث برسالت ہوئے، ان کا بھی جو طریقہ کار رہا وہ بھی یہی رہا کہ انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے۔ مطلب ایک تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں انڈیویجول تبلیغ کرنا شروع کروں، ایک کے پاس جا کر اس کو ساری باتیں بیان کرنا شروع کروں، نہیں، ضروری نہیں۔ یہ ایک استثنائی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً انہوں نے معاشرے کی جو ہے وہ پرورش کی ہے، معاشرے کی تربیت کی ہے۔ پھر اس معاشرے کی تربیت کے بعد جو ثمرات ہیں اس کو پھر وہ دیکھا جائے تو انڈیویجولز کی زندگی میں بھی اس کے ثمرات ہو جائیں گے اور ملکی سطح پر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو یہی کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے جو بلد ہے، شہر ہے، اس میں کہا کہ اے اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ صحیح، یعنی کہ معاشرے میں امن رائج ہو جائے۔ بس جب امن آ جائے گا تو اب اس کے بعد وارزق اہلہ من الثمرات،
اس امن کے آ جانے کے سبب جو اس کے اہل ہوں گے، یعنی کہ جو میرے ملک میں رہنے والے باشندے ہوں گے، ان کو اس کے ثمرات میسر آ جائیں، ٹھیک ہے، پیسفل ماحول کے اندر، پیس، امن، اسلام دین ہی سلامتی کا دین ہے، بالکل وہ لے کر ہی سلامتی آیا ہے، یعنی جس معاشرے میں بھی اگر دین رائج ہو گیا تو گویا وہاں کیا رائج ہو جائے گا؟ امن رائج ہو جائے گا، اور جب امن اور سلامتی رائج ہو جائے گی تو ساری برکتیں اور فیوز و برکات سمیٹ کر وہیں پر آ جائیں گی، چاہے وہ علم کی صورت میں ہوں، آپ کے فنون کی صورت میں ہوں، آپ کے اگر چلیں دولت کی صورت میں بھی ہوں، مستحکم معاشرہ، یعنی کہ دولت کے اعتبار سے بھی ثروت مند ہونا چاہیے۔ فقیر معاشرے کو پسند نہیں کیا، اسلام نہیں چاہتا کہ آپ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ پھیلانے کو برا سمجھا گیا ہے۔ فقیر یعنی کہ ایک مستحکم ہونا چاہیے۔ یہ جو اسلام کا پورا مالی نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ جو حقدار ہے اس کو حق مل جائے۔ تو ہم نے دیکھا تاریخ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ جب لوگ دینا چاہتے تھے تو کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنا مستحکم معاشرہ جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اگرچہ شورشوں کا شکار ہو گیا، اگرچہ اس انداز سے حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا جس انداز سے ہونا چاہیے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن اس مختصر سے عرصے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ عدل الہی جو ہے وہ معاشرے میں نافذ ہو گیا، اگرچہ بہت سارے عناصر تھے کہ جن کو وہ عادل پسند نہیں آیا۔ اسی لیے مورخ نے لکھا ہے کہ علی کو محراب عبادت میں ان کے شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، یعنی کہ قاتل نے بھی اعتراف کیا کہ واقعتاً عادل ہے، اس عدل سے ہی مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، تو بہرحال علوم کی پھر کیٹیگری ہم نے اس انداز سے جو ہے وہ کی تھی۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، کون سا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ایپیسوڈ میں جو ہم لوگ کا کلوزنگ پوائنٹ تھا وہ میجک اور میریکل کے حوالے سے تھا، جی ہاں، جس کے اندر جادو کا علم تھا، اور قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ علم سیکھتے ہیں کہ زوج اور زوجہ کے درمیان میں جدائی ڈال دیں، تو اب وہ ان کو الگ الگ کر دیں، یعنی کہ ایک نیگیٹو عمل جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی پوری ایک داستان ہے الگ، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، ایک فساد کا باعث ہے، تو اس پر پروردگار نے جو ہے نا خط بطلان کھینچا ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی اور علم ہے، اب وہ ایک اور مسائل ہو جائیں گے، مثلا مثال کے طور پر غنا ہے، اب وہ بھی لوگ سیکھتے ہیں یقیناً، اس کے لیے کلاسز لیتے ہیں باقاعدہ، تو لیکن اس کا سیکھنا جو ہے، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کھیل ہے کہ جس کی ابتدا ہی جوئے کے اوپر ہوئی ہے، حرام کے اوپر ہوئی ہے، تو اس کے سکھانے کی تعلیم، علم تو پھر وہ بھی ہوا نا، تو وہ پھر جائز نہیں رہے گا اس انداز سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شے کہ جو تمہیں خدا سے دور کر رہی ہو، اگر کوئی علم خدا سے دور کر رہا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے اس کا سیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اگر اسی کو تھوڑا سا اور ہم ان ڈیٹیل جائیں، جیسے آج کل کا معاشرہ جو ہم لوگ لاسٹ ڈسکس بھی کر رہے تھے، وہ جو فیری ٹیل کا آپ نے بڑا تذکرہ کیا تھا ہمارے سے، اور وہ بڑا اچھا تذکرہ جی جی بالکل، کہ وہ جو ہم کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو، آج کل کی جنریشن کو، ہم موسیٰ کا اثر کے بارے میں بتائیں، ٹیل کی جو چھڑی ہے اس کے بارے میں کیوں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے انسان کی تربیت کے لیے جو مینیفیسٹ دیا ہے، جو دستور دیا ہے، وہ مکمل ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں قصے بھی نظر آتے ہیں، قصے بیان ہی اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اس سے عبرت لی جائے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے، حضرت یوسف کا واقعہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ موجود ہے، اور اس کے اندر ہمیں بہت سے مقامات کے اوپر معجزات کا تذکرہ بھی نظر آتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو عموماً میجک کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور میجک سے بچہ نہ چاہتے ہوئے محبت کرنے لگتا ہے، فکشن ہے نا اس میں، اس لیے کہ جب آپ پری کو دکھاتے ہیں کہ ہاتھ میں اس کی جادو کی چھڑی ہے، تو جادو کی چھڑی چاہے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہو، جادو ہے، تو وہ جس کا سیکھنا جو ہے حرام ہے، جس کا کرنے والا کافر ہے، تو آپ ایک کافرہ کو آئیڈیلائز کروا رہے ہیں، مطلب کیا
کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو عاجز عقل کے عاجز ہو جانے کا بیان ہی کرنا ہے تو آپ کو قرآن کریم میں بہت سارے واقعات نظر آئیں گے. حضرت موسیٰ کا عصا نظر آئے گا کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ قوت دی کہ جب پانی پہ مارا تو پانی میں راستہ بن گیا. بالکل اسی طریقے سے حضرت یوسف کے واقعے کے اندر دیکھیں گے کہ انہوں نے کس انداز سے بند دروازے کے اوپر کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگا دی اور پھر دروازہ اپنے آپ کھل گیا. تو یہ پروردگار عالم نے بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس میں دکھائی ہیں. اس انداز سے جب یہ شے بیان کریں گے تو بچہ موحد بنے گا, بچہ توحید شناس بنے گا, بچہ جسے کہتے ہیں شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی اس کی سیکھنے کی ہر شے خدا کی طرف پلٹ رہی ہوگی. یہ ہمارے نصاب میں بھی اس انداز سے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس انداز سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ مستقبل کے لیے تیار کریں. بالکل. ناظرین کرام, ہمارا ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. ناظرین کرام, بریک سے واپسی کے بعد ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہیں ناظرین دینوی کے اعتبار سے. علامہ صاحب نے ہمیں ایک بڑی اچھی ٹرمنالوجی دی کہ دینوی, نہ دنیاوی نہ دینوی. آگا یہ جو دینوی کی آپ نے بھی ایک ٹرمنالوجی ہمیں دی ہے, تو اس میں بھی کیا وہی درجات ہوتے ہیں جیسے ہمارے وہ درجات ہوتے ہیں 5th گریڈ یا 6th گریڈ؟ دیکھیے بالکل علوم کو اگر ہم اس انداز سے کیٹیگرائز کر رہے تھے کہ یقیناً کچھ علوم جو ہیں وہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں اور کچھ علوم جو ہیں وہ دنیا کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں. مثلا اگر علم طب حاصل کیا ہے آپ نے تو یقیناً اگر میں کسی کا علاج کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن دنیا کے اندر ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی روح بھی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. روح بھی وہ بیمار ہے, وہ بھی تو میں نے اس کی جسمانی بیماری کو ٹھیک کر دیا ہے, لیکن اس کی جسمانی بیماری فقط اس کی جسمانی بیماری نہیں ہے, بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام کے اندر بھی اس کا تذکرہ کریں گے کہ وہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں, ان کا علاج کیسے ہوتا ہے. تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ بہت سارے علوم اس طرح سے ہیں جو کہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں, لیکن بہرحال جب تک دنیا ہے تب تک فائدہ دیتے ہیں. جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو نہ وہ دنیا رہی نہ وہ فائدہ رہا. لیکن وہ جو آخرت ہے وہ آخرت خیر و ابقا, آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو یقیناً جو فائدہ وہاں مل رہا ہے وہ خیر بھی ہوگا اور باقی رہنے والا بھی ہوگا. تو اس لحاظ سے ان علوم کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے, اگرچہ علوم دونوں ہیں, سیکھنا دونوں کو ضروری ہے, لیکن بہرحال کچھ کی اہمیت دو چند ہو جائے گی. اس میں پھر دوسری بات آپ نے پوچھی کہ اب اس میں بھی کچھ درجات ہوتے ہیں. یہاں میں ایک بہت ہی لطیف نقطہ بیان کرنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین بھی جو ہے اس کے اوپر ذرا دقت فرمائیں گے. عزیزو, علم کی درجہ بندی نہیں ہوتی, علم حاصل کرنے والے کی درجہ بندی ہوتی. کیا لطیف بات کہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم تعلم سے نہیں آتا. اچھا, علم سیکھنے سے نہیں آتا, پھر کس چیز سے آتا ہے؟ فرمایا کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء. علم تو نور ہے جس کے قلب میں خدا چاہتا ہے روشن کر دیتا ہے. سیکھنے سے نہیں آتا, تعلم سے نہیں آتا. یعنی آمادگی کا اظہار آپ کیجئے, پری ریکوزٹس آپ پورے کیجئے, خلوص, اخلاص اور سیکھنے کی تڑپ آپ بیان کیجئے اور معلومات جمع کیجئے. جو نامعلوم ہے اسے معلوم کر لیجئے, لیکن یہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, علم نہیں آیا ہے ابھی بھی علم نہیں آیا. ہم معلومات اور علم میں پھنس جاتے ہیں, ہم یہ طے نہیں کر پاتے کہ کیا علم ہے کیا معلومات ہے. ہم معلومات کو علم سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا کتاب پڑھ کر علم نہیں آتا, کتاب پڑھ کے تو معلومات آتی ہے. اگر کتاب میں جو لکھا ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ معلومات, آپ کو نہیں معلوم تھا نا کہ کیا لکھا ہے, آپ نے پڑھ لیا, آپ کو معلوم ہو گیا ہے, یعنی کہ نامعلوم معلوم ہو گیا ہے. معلومات اسی سے کہتے ہیں. لیکن جس وقت آپ یہ جو کتاب میں لکھا ہے ان لائنز کے پیچھے جو لکھا ہے وہ پڑھنے لگتے ہیں تو اب آپ کو علم آ گیا ہے. یعنی انفارمیشن ایجوکیشن
both are different. چونکہ یہ الفاظ کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس انگلش میں الفاظ کم ہے، انفارمیشن ہی کو آپ معلومات کہہ رہے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ جب آپ کسی شے کی حقیقت کو جان لیتے ہیں ایسا کہ جیسا جاننے کا حق ہے، یہ علم کی ایک کیٹیگری ہے، یہاں آپ پہنچ جاتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس انداز سے ہم نے عرض کیا کہ پھر درجہ علم کا نہ ہوا، درجہ ظرف کا ہوا، جو حاصل کر رہا ہے، یعنی کہ جس قدر اس کی ظرفیت بڑھے گی اتنا ہی درجہ علم بڑھ جائے گا۔ یہیں پر میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، وہ لوگ کہ جو عربی شناس ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور یقیناً ہمارے اس پروگرام کو جب آپ آن ایئر کریں گے تو بہت سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، اس میں یقیناً اس بات کی طرف اشارہ بھی کریں گے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رب زدنی علما یا رب زدنی علما، اگر اس کو دو زبر کو آپ نہیں پڑھیں تو علما پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہم بہت سرسری کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، جیسے ہی میں نے کہا رب زدنی علما، ان کے ذہن میں ایک خاص ترجمہ آ گیا جو کہ عمومی طور پر ہے، یعنی اے رب علم اضافہ کر، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہی ہے نا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس عربی متن میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما، آپ مانگ کچھ اور رہے ہیں۔ رب زدنی، یہ جو زدنی کی ضمیر ہے یہ کس پر لوٹ رہی ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں زدنی، یعنی اے پروردگار مجھے بلند کر دے، مجھے بڑھا دے، کس کے مقابلے میں؟ میرے علم کے مقابلے میں، یعنی کہ جب میری ظرفیت قوی ہو جائے گی، جب میں بلند ہو جاؤں گا تو یقیناً اس اعتبار سے وہ جو علم ہے وہ بھی جو ہے وہ قوی ہو جائے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ ظرفیت کو بڑھائیے، آپ خود کو بلند کیجئے۔ یہ دعا ظرفیت کی ہے، یہ ظرفیت کی دعا ہے، رب زدنی علما، مجھے بلند کر دے علما، میرے علم کے مقابلے میں۔ زدنی کا مطلب تو یہی ہے۔ تو اب اگر آپ اپنے آپ کو بلند کرتے رہیں گے تو آپ خود میں استحقاق پیدا کریں گے کہ آپ کو کچھ اور دیا جائے، لیکن پہلے آپ وہ ثابت کیجئے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس کو لینے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ قابلیت آپ نے۔ میں ایک مثال دے کر اس کو واضح کروں۔ جب بارش برستی ہے تو وہ بنجر زمین پہ بھی برستی ہے اور زرخیز زمین پہ بھی برستی ہے، بارش کے قطروں میں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے لیے دونوں برابر ہیں برسنے کے اعتبار سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ ان قطروں سے فائدہ لیتی ہے اور سبزہ اگاتی ہے، بالکل، لیکن جو زمین زرخیز نہیں ہوتی وہاں وہی پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہاں سے تعفن اٹھنے لگتا ہے، وہاں سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، ظرفیت نہیں تھی۔ تو گویا بارش میں مسئلہ نہیں تھا، قطرے میں وہ تو پاک و پاکیزہ قطرہ، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ تو اس نے یہ ایک مثال ہے نا، مطلب واقعتاً بارش کی مثال جو ہے وہ اس انداز سے رحمت خدا کے اعتبار سے بارش کو لیا جاتا ہے، کہیں رحمت کہیں زحمت والی بات۔ تو سوال یہ کہ زحمت وہاں سے نہیں آئی ہے، زحمت یہاں پہ بنا لی گئی ہے، وہاں سے تو رحمت ہی رحمت تھی۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے وہ سب پر برس رہی ہے، عالمین کے لیے، لیکن جو ابن حشام ہے وہ ابو جہل رہ گیا، اور جو فارس سے آیا تھا وہ سلمان فارسی سے سلمان محمدی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اب سلمان کو سلمان فارسی نہ کہیں، جب سرکار نے کہہ دیا سلمان منا اہل البیت تو اب سلمان محمدی ہیں، سلمان محمدی جی، سبحان اللہ۔ اگر اسی ایجوکیشن کے اعتبار سے اور ہمارے علم میں اضافہ کریں، کیا اسلام ہمیں تھوڑا سا یہ عقائد کی طرف جائے گا، رہنمائی فرمائے کہ جو آرگنز کا جو ہے کہ ہم آرگنز اپنے ڈونیٹ کر سکیں، کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں اگر بڑی جنرل بات کروں، جو دنیاوی تعلیم ہے، جو دنیاوی ایجوکیشن ہے وہ تو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کر سکیں، تو کیا ہمیں دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟
دیکھیے قرآن کریم کا ایک بڑا واضح سا اعلان ہے کہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اور اس کے فوراً بعد کہا ومن احیاها نفسا، کہ اب جس نے کسی ایک نفس کو زندہ کر دیا تو اس نے انسانیت کو زندہ کر دیا. مطلب انسان نے زندہ کر دیا یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ اب اگر میں کسی کی جان بچانے کے لیے اگر میرے آرگن کو ڈونیٹ کر دینا، میرا اگر آرگن کو اس کو لگانے سے اس کی جان بچتی ہے، تو اس بات کی اجازت تو اس وقت موجودہ مراجعین نے بھی دی ہے، جس کے اندر آیت اللہ خامنائی ہیں، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. آیت اللہ خمینی نے بھی اجازت دی ہے. آیت اللہ سیستانی عموماً اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ وہ دیت کا بیان بھی کر دیتے ہیں. مثلا یہ کہ میں بغیر اجازت اگر کوئی اس طرح کی ٹرانسپلانٹیشن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کسی کا کوئی عضو نکال کر میں نے کسی اور کو لگا دیا ہے، تو اب وہ اس کا عضو کہلائے گا، اب اس کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ کہ اس کو دیت دینی ہوتی ہے کچھ معاملات کے اندر، یہ فقہی معاملات ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر جان بچانے کے لیے اس کی جان کا انحصار کسی اور کے آرگن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اب دو صورتیں ہوتی ہیں. کیا زندگی میں دے سکتے ہیں یا مرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ دونوں، اب یہ دو الگ الگ نقطے ہو گئے نا. مثال کے طور پہ آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو خون بھی تو وہ عموماً جو اعتراض کرنے والے معترضین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی شے نہیں ہے تو اس لیے آپ کسی کو دے نہیں سکتے. تو خون کس کی شے ہے؟ وہ بھی تو آپ کی نہیں ہے، لیکن وہ آپ دے دیتے ہیں نا کسی کو. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا آرگن ہے، مثلا کڈنی ہے، اگر آپ ایک کڈنی پہ، آپ کی بہت صحت مند کڈنی ہے اور آپ ایک کڈنی پر زندگی گزار سکتے ہیں، تو دوسری کڈنی آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی دے سکتے ہیں. اس کی زندگی اگر آپ کی کڈنی سے بچ رہی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو آپ دے سکتے ہیں، آپ پہ گناہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور مرنے کے بعد جیسے لوگ وصیت کر دیتے ہیں، اپنی ول کر دی. جی بالکل، میں وہیں عرض کر رہا تھا کہ اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ پھر وہاں اجازت کی ضرورت ہے. ابھی بھی آپ اپنی زندگی میں بھی یقیناً اجازت ہی دیتے ہیں، اپنی چاہتے سے ہی دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی یہ اجازت کا ہونا ضروری ہے. اب دو صورتوں میں اجازت ہوگی، یا تو آپ نے اجازت دی ہوئی ہو، یا اگر آپ کے بعد جو میت کے ورثہ ہوں گے اگر وارث اجازت دے دے تو پھر بھی وہ کام کیا جا سکتا ہے. میت کے ورثہ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی آرگن ان کا ڈونیٹ کرنا چاہے. جس سے زندگی کسی کی بچ رہی ہو، کوئی مطلب جیسے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ سکے. جی بالکل جائز ہے. اس کو پیبند کاری کے عنوان سے اگر دیکھیں گے تو مراجعین کے اس کے فتاوی موجود ہیں. آقا ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے بہت مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، ہم نے کوشش کری کہ ہم ایجوکیشن، تعلیم کی جو اہمیت ہے ایک معاشرے میں، اس کو کسی حد تک ہم نے کوشش کری ہے کتنی وہ ضرورت ہے اور کون سی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کون سی نہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اپنے ہوسٹ سید مصر مدر کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.